سنا ہے آج وہ بستر علالت پر جا پہنچا، اس حد تک کہ جمعہ نہ پڑھا سکے۔ وہ کون ہے؟ وہ جو بالغ ہونے سے پہلے سے صاحب ترتیب تھا، وہ جس نے مسلک پر پہرا دیتے ہوئے غیر مقلدوں کے سفید داڑھی والے ریچھ کو اس وقت الٹا کیا جب اپنی داڑھی ابھی پھوٹی نہ تھی، وہی جس کو حکومتیں لیگزریز مہیا کرنا چاہتی تھیں۔ نیوز چینلز پیچھے بھاگتے تھے کہ ہمارے پروگرامز میں ایک دفعہ آ جائیں۔ یونیورسٹیز انتظار کیا کرتی تھیں کہ ہمارے ہاں بھی ان کا ایک لیکچر ہے۔ یہ وہی ہے جو چاہتا تو ایک شہر سے دوسرے شہر ہیلی کاپٹر پر سفر کرتا، بنگلے، نوکر چاکر، دنیا بھر کے دورے، اپنی یونیورسٹیز، پیسہ، حکومتی عہدے سب میسر آتا، لیکن نہیں، وہ تو ہم بے قدر سنیوں کے عقائد و نظریات کی خاطر لڑتے لڑتے صرف 50 سال کی تھوڑی عمر میں ہی بڑی بڑی بیماریوں کو اپنا ہم سفر بنا بیٹھا۔ وہ دیکھنے میں بالکل نوجوان، ایسا نوجوان کہ جس کا قد کاٹ دیکھ کر جوانی پر رشک آئے، آج وہ شہر لاہور کے ایک ہسپتال میں نہیں بلکہ اس نے تو آج اس حالت میں بھی منکرین ختم نبوت یعنی ذکری ٹولے پر شرعی فتویٰ صادر فرماتے ہوئے اتنی شدید علالت میں اپنا فرض ادا کیا، اتنی شدید علالت میں بھی اپنا فرض ادا کیا اور اپنے قلم کی جنبش سے باطل کے ایوانوں میں ہلچل مچا دی۔ یہ دیکھ کر سن کر جہاں خوشی ہوئی کہ ہم اس قائد کے ماننے والے ہیں، وہیں دل خون کے آنسو رویا کہ یہ شخص کیوں اس بے قدری قوم یعنی سنیوں کے لیے اتنا سب کچھ کر رہا تھا، تاحال کر رہا ہے، بلکہ سب چھوڑ چھاڑ کر کہیں بھی آرام سے اپنی فیملی کے ہمراہ لیگزری لائف سٹائل اپنا لیتا۔ لیکن پھر خیال آیا کہ اس ماں کے لال اولیاء اللہ کی یاد تازہ کرنے والے کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ سب نچھاور کر کے بھی مطمئن ہے، آج بھی اسی جرت، ہمت، جوش، جذبے، شجاعت و استقامت کے ساتھ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی سرحدوں پر پہرا دینے کا عزم لیے ایک اور جنگ کو فتح کرنے کی جدوجہد میں مصروف عمل ہے۔ اس نے سب لٹا دیا، مال، اولاد، خاندان، لیگزریز، عہدے، تنظیم، تحریک، سب سے بڑھ کر بھائی کا جنازہ بھی نہ پڑھ سکا۔ کیونکہ اس وقت ہم اس کو گستاخ کہہ رہے تھے، لیکن در حقیقت وہ ہمارے ثقہ عقائد کے پرچم کو آنے والی نسلوں، صدیوں کے لیے اتنا اونچا کر رہا تھا کہ کوئی اس مسلک کی حقانیت کو چیلنج نہ کر سکے۔ ممتاز قاتل ہوتا اگر یہ شخص امت کو بیدار نہ کرتا، ممتاز کی فیملی کے بچے تعلیم سے دور ہوتے اگر یہ پنڈی جا کر حکومتی جبر و ظلم اور خوف کی زنجیروں کو نہ توڑتا، ایک ایک کر کے اپنوں نے چھوڑا، نہ صرف چھوڑا بلکہ کردار کشی کی۔ تحریک لبیک کا معاملہ ہو یا مسلک کی بقا کا، ہم نے وہ وقت بھی دیکھا جب وہ ساجد میر جیسوں کو الٹا کر رہا تھا، اپنی چھتری میں چھپے نام نہاد روافظ اور نیم روافظ ملاؤں کے پرخچے اڑا رہا تھا۔ یہ وہی مرد قلندر ہے جس نے عقیدہ توحید خارجیت کے جبڑے چیر کر اہل سنت کی ترجمانی کی۔ یہ وہی ہے جس نے 100 افکار رضا سیمینار کا اعلان کیا ہے اور تاحال 40 افکار رضا سیمینار کر چکا ہے۔ یہ وہی ہے جس نے شان کنز الایمان پر پہرا دیا۔ یہ وہی ہے جس نے افکار مجدد الف ثانی اور افکار داتا گنج بخش کا بیڑا اٹھایا۔ بھوکا پیاسا ڈی چوک میں بیٹھ کر ختم نبوت کی اذان دیتے ہوئے کربلا اور یمامہ کا پریکٹیکل کر کے اس دور کی امت کے سامنے رکھ رہا تھا۔ تھانہ کوتوالی میں وزیروں کو جھنجھوڑ رہا تھا، فرانس کا میکرون ہو یا ہالینڈ کا ویلڈر۔ 4 ماہ کی قید تنہائی گزار کر باہر آتے ہی ان دونوں گستاخوں کا سر کچلنے کا فتویٰ سرعام لاہور کی شاہراہوں، سڑکوں پر دے رہا تھا۔ اس نے امریکہ سے لے کر نجد، سعودیہ اور وہاں قم، ایران، یورپ تک بغاوت کی، اور آج جب بات نظری اور اصولوں کی آئی تو اپنے پیر خانے سے ایسی شدید بغاوت کی کہ انہیں آسمان سے زمین پر پھینک دیا، بگڑے پیروں مفتیوں کو لگام ڈالی اور اہل بیت و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی عزت پر کمپرومائز نہ کیا۔
خروج و رفس، تفضیلیت و ناسبیت اور قادیانیت کی دیواریں ایسے ہلائیں کہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا اس نے سب کچھ حاصل کر لیا، کیونکہ وہ اپنے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں میں یقیناً مقبول ہوں گے۔ سنیوں سمجھ جاؤ، سنیوں سمجھ جاؤ، سنبھل جاؤ، آج قدر کر لو اس مرد حق پرست کی، ورنہ اس بار دشمن پچھتاوے کا موقع بھی نہیں دے گا۔ دعا کرو سجنوں کہ یہ ابر رحمت اس گلشن اہل سنت میں صحت و عافیت کے ساتھ برستی رہے، کیونکہ اسی سے بہار ہے، امید ہے، روشنی ہے، سب کچھ ہے۔ سیدی کنز العلماء، اے ہمارے محبوب، اے ہمارے قائد، اے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے ہمارے دل کا چین، سنیت کے ماتھے کے جھومر، سکون کی گھڑی، یا امام ہم شرمندہ ہیں، ہم بے قدروں کے ایمان کی حفاظت کرتے اور بچاتے بچاتے آج اس حال میں پہنچ گئے اور ہمیں خبر تک نہ ہونے دی۔ آپ کا کردار اس سب سے بہت بڑھ کر ہے کہ لکھتے لکھتے زندگی ختم ہو جائے۔ حق داعی، حق واصف۔